اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم نے تورات کو اتارا ہے جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جو کتابیں اتاری ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 4 کتابیں بڑی اور معروف اور مشہور ہیں، اور صحیفے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے اونچا اور سب سے نمایاں مقام تورات کا ہے، اور تورات کا معنی قانون ہے۔ اور بنی اسرائیل نے فرعون سے آزاد ہونے کے بعد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اب ہمارا اپنا کوئی قانون ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تک ہم فرعون کے تابع رہے اور وہاں مصر کے جو قوانین تھے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اب ہمارا اپنا ایک نظام اور ایک قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ طور پہاڑ پر 1 مہینہ آ کر اعتکاف کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور بعد میں 10 دن مزید رہنے کا حکم ارشاد ہوا، تو یوں 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تورات تختیوں پر لکھی لکھائی آپ کو عنایت فرما دی، اور آپ اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس آ گئے، جس کی تفصیلات وقتاً فوقتاً پیچھے ذکر ہوتی رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بڑی کتاب انجیل ہے۔ انجیل کا معنی بشارت ہے، اور چونکہ انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء اکرام بشارت دیتے آئے ہیں، سبھی کتابوں کے اندر آپ کا تذکرہ، آپ کی علامتیں، آپ کی نشانیاں، یہاں تک کہ آپ کے خلفاء تک کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن انجیل میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اسی انجیل کے ذکر کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو انجیل کا معنی بشارت ہے، اور اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، اس لیے اس کتاب کو انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور آخری کتاب، چوتھی کتاب، چوتھے نمبر کی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے زبور ہے، اور زبور کا معنی ہے صحیفہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اخلاقی باتیں تھیں، اخلاق سے متعلق تعلیمات تھیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر یہ کتاب مشتمل تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھا کرتے تھے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گلے کی خوبصورتی اتنی عطا فرمائی تھی، اور دوسرا اشعار پر مشتمل تھی یہ کتاب۔ تو اس کو پڑھا کرتے تھے، ایسا ترنم ہوتا تھا کہ پرندے تک ہوا میں رک جاتے تھے، اور جنگلوں کے درندے تک نکل آتے تھے، آپ کی آواز کی طرف کھنچتے تھے، اور بے جان چیزیں، پہاڑ وغیرہ، یہ بھی آپ کے ساتھ اس تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلا نمبر اور سب سے آخر میں آنے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ چونکہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس کے اندر بھی یہ بات غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔
اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے یہ جس شکل میں اللہ نے تلاوت فرمائی اور لوح محفوظ میں لکھا، آسمان دنیا پر نزول ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر نزول ہوا، آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوا، آج بھی بعینی ہی اسی طرح محفوظ ہے، ایک نقطہ زبر زیر تک کا اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور قیامت تک کبھی واقع ہوگا بھی نہیں۔ اور اس سے پہلی جتنی کتابیں ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کچھ تغیر اور تبدل ہوتا رہا اور وہ اس طرح سے محفوظ نہ رہ سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تحفظ عطا فرمایا۔ تو تورات کے بارے میں تذکرہ ہے کہ تورات میں پہلے بھی پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس میں سزائیں ساری موجود تھیں، قوانین موجود تھے، لیکن یہود اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہدایت بھی رکھی ہے اور روشنی بھی رکھی ہے۔ ہدایت اور روشنی دونوں ویسے تو ہم مانا ہیں، لیکن ہدایت کا زیادہ تر تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ صحیح عقائد بھی ہم نے اس میں اتارے ہیں اور اعمال کی صحیح ترتیب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس پر یہودیوں کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، کہ فیصلے کیا کرتے تھے اسی کے ساتھ وہ نبی جو اطاعت گزار تھے۔ ویسے تو سارے ہی نبی اطاعت گزار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جیسے اس امت مسلمہ میں بہت سارے جھوٹے مدعین نبوت ہوئے ہیں، اسی طرح یہود میں بھی بہت سارے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ ان سے استثناء مقصود ہے کہ وہ جھوٹے نبی تو جو کرتے رہے سو کرتے رہے، ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی، لیکن جو اللہ کے برگزیدہ سچے پیغمبر تھے وہ تورات کے مطابق صدیوں تک فیصلے کرتے آئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے تورات ہی کے پیروکار تھے، اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ تو سچے نبی جتنے بھی تھے وہ سارے تورات کے مطابق فیصلے دیتے آئے ہیں اور ان نبیوں کو یہ یہود مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تورات سے بھی رخ موڑ رہے ہیں اور ان پیغمبروں سے بھی رخ موڑ رہے ہیں جو اللہ کے سچے بھی تھے اور یہ لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن محض ذاتی کچھ اغراض ہیں جس کی وجہ سے گریز کر رہے ہیں۔ اور اس امت میں جو جھوٹے مدعین نبوت ہوئے ہیں ان میں سے 4 کا تذکرہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قریب ہے اور اسی وقت ملتا ہے، جس میں سے سب سے نمایاں نام مسیلمہ کذاب کا ہے۔ اس نے آپ کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ پھر جنگ یمامہ میں قتل ہوا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا اسود عنسی تھا، یہ بھی ایک جنگ میں قتل ہوا اور یہ فتنہ بھی دنیا سے مٹ گیا۔ اور طلیحہ ابن خویلد، اس کو بھی شکست ہوئی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، شکست ہوئی اور یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں تائب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک خاتون سجاح نامی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بھی شکست ہوئی اور یہ وہاں سے بھاگ کر کہیں روپوش ہو گئی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس نے بھی توبہ کی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور پھر سب سے بڑا کذاب آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور یہ سب سے بڑا اس لیے ہوا کہ اصل میں اس کی پشت پناہی خود اس وقت کی سب سے بڑی کافر طاقت نے کی تھی اور آج تک اس کی پشت پناہی کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اس فتنے نے پریشانی کھڑی کی۔ تو بہرحال
اس کے علاوہ اور بھی وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں جو دعوے کرتے بھی رہتے ہیں، ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو جھوٹے نبوت کے دعوے اس امت میں بھی ہوئے ہیں اور یہودیوں میں بھی ہوئے تھے، تو وہ فیصلے کرتے آئے ہیں اسی تورات کے مطابق۔ وہ نبی جو اطاعت گزار تھے للذین ہادو، ان لوگوں کے جو یہودی تھے، انہی یہودیوں کے آباء و اجداد کے فیصلے سارے کے سارے تورات کے مطابق ہی ہوتے آئے ہیں۔ والربانیون والاحبار، اور دو طبقوں کا اور تذکرہ کیا ہے کہ اللہ والے اور اہل علم بھی اسی کے مطابق فیصلے دیتے آئے ہیں۔ جیسے نبی فیصلے دیتے تھے تو نبیوں کے متبعین بھی تورات ہی سے فیصلے دیا کرتے تھے، اور دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک اللہ والے اور دوسرے اہل علم۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ طبقات نہیں ہیں، بلکہ علم اور عمل، اللہ کا ذکر، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور علم بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا، معتبر نہیں ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد ذکر اذکار کو اپنا زیادہ تر مشغلہ بنا لیتے ہیں، جن کو اللہ والوں سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، جیسے آج کل شیخ، مرشد اور پیر، اس قسم کے لفظوں کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں صلحاء کو۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر علمی میدان کو اپنی صلاحیتوں کا مرکز اور محور بنا لیتے ہیں۔ وہ زیادہ تر نفلی عبادات میں لگنے کی بجائے علمی مطالعہ، علمی کام، ان میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اہل علم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان میں کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، اور نہ ہی آپس میں کوئی تفرقہ ہے، نہ ہی دو گروہوں کا نام ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہیں، بس مشغلے کا اور مصروفیت کا فرق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ والے بھی اور اہل علم بھی اسی کے مطابق فیصلے دیتے آئے ہیں، اور وجہ بھی بیان کر دی، اس لیے کہ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب تورات کا محافظ بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نبھاتے آئے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس بات پر گواہ بھی تھے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس آیت سے متعلق کچھ باتیں اگلے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔